ہم جماعت اسلامی ظاہر ہے اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے بھی اپنے مقامی ایشوز سے بھی غافل نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایک بڑا بحران گندم کا بحران، اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی، اس میں اگر کیئر ٹیکرز موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا، انہوں نے اپروولز دیے ہوئے تھے، پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی. تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں. کیا پاکستان کے عوام اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نگراں حکومت میں کوئی جوہری فرق نہیں تھا؟ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تھے، دونوں ایک ہی جگہ سے لائے گئے تھے، اور اس کے بعد فارم 47 پہ جو حکومت بنی ہے وہ بھی اسی کا تسلسل ہے. تو یہ لفظوں کی جنگ کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. اور نگراں وزیر اعظم کے اس بیان پر ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 سے متعلق ساری باتیں بتا دیں تو سب بے نقاب ہو جائے گا اور تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے، جو انہوں نے حنیف عباسی صاحب سے یہ فرمایا تھا. تو ہم تو نہیں کہتے کہ وزیر نگراں وزیر اعظم رہے ہیں کاکڑ صاحب، حفاظتی تحویل میں لیا جائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور پھر ان سے انکوائری کی جائے کہ یہ فارم 47 میں کیا ہوا تھا، آپ کی نگرانی میں کیا آپ نے کیا تھا، اور پھر پوچھا جائے کہ $1 بلین جب آپ ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے تو اس وقت $1 بلین کی گندم کیوں امپورٹ ہوئی تھی جب اتنی بڑے پیمانے پہ گندم موجود تھی؟ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے تھے؟ اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اس گندم کی امپورٹ کا تسلسل اس حکومت میں بھی رہا ہے، جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ گندم اس وقت بھی امپورٹ ہوئی ہے. اور پھر یہ حکومت جس نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے میں من میں گندم خریدیں گے، کسان تو کہہ رہے تھے ریٹ بڑھاؤ، لیکن انہوں نے تو پھر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور جب فصل ہو گئی تو کہا کہ اب ہم آپ سے گندم نہیں خریدیں گے. یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے جس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ اگلی فصل گندم کی اگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے، پریشان ہوں گے کسان. ان کسانوں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ جب فصل ہو رہی ہوتی ہے تو یوریا بلیک میں ملتی ہے، غائب کر دی جاتی ہے. ڈی اے پی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا ہے. ادویات بلیک میں ملتی ہیں، جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب کٹائی کا مرحلہ آئے، اتنے مشکلوں سے وہ سینچ کر فصل تیار کریں تو آپ دھوکہ دیں کہ اب ہم تو آپ سے نہیں خرید رہے، ہم تو ایک سسٹم بنائیں گے جس میں لوگوں کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دیں گے. تو کب دادا مریں گے اور کب بیل بٹیں گے؟ یہ کس نے دیکھا ہے؟ اور اس میں بھی فراڈ کا اور 2 نمبری کا جو کام انہی حکومتوں کا وتیرہ ہے وہ کریں گے. جو سیدھا کام ہے، جو کسان سے ڈائریکٹ خریدنا چاہیے آڑتیوں کو ہٹا کر، وہ کام نہیں کر رہے. اور اگر آپ کو کوئی پروپوزل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ پروپوزل لائیے اور اس پروپوزل پہ بات کیجئے، قوم کے سامنے پیش کیجئے، بتائیے کہ یہ فول پروف یہ پروپوزل ہے، اور اگلے سال سے اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں اور جب فصل ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو ہم آپ سے نہیں خرید رہے؟ بحران پیدا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کسان 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ تک کے لوگ ہیں کاشتکار، وہ اس وقت بہت بری طرح پریشان ہو گئے ہیں، اور اونے پونے اب انہیں گندم بیچنی پڑ رہی ہے. موسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، موئسچر کے بڑھنے کا خطرہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا ظلم کیا ہے. اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ جو $1 بلین کا جن لوگوں نے اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے. اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 مئی کو یہ مال روڈ پر احتجاجی مارچ ہوگا. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے اور کسانوں کا یہ حق لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے جماعت اسلامی اب خاموش نہیں رہ سکتی. ہم کوئی نفرت کی پارٹیوں کے خلاف، شخصیات کے خلاف یہ نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہمارے کسانوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، ہمارے مزدوروں کا حق ہے انہیں دیا جائے، ہمارے طلبہ کا تعلیم کا حق ہے انہیں دیا جائے. اور جماعت اسلامی عوام کے ایشوز کو لے کر چل رہی ہے اور چلے گی. یہی ہمارا قومی ایجنڈا ہے اور اسی کے مطابق ہم کام کریں گے. اس لیے 16 تاریخ کو ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا انشاءاللہ. اور حکومت سے کو میری ایڈوائس ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. وہ روکنے کی کوشش کریں گے انہیں بہت نقصان ہوگا. یہ اب بہت ہو گیا ہے تماشا کہ کوئی احتجاج کرے اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور آپ جو ہیں چیمپئن بننے کی کوشش کریں. یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا احتجاج پرامن ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے. ہم کسانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے، لیکن اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے. تو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے ماحول خراب ہو.
ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی فساد کا، لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرامن احتجاج کا راستہ وہ کھلا رکھیں، اور اگر اتنے ہی آپ کو لوگ عزیز ہیں تو آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں نا، آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں، کروڑوں کسانوں کا مسئلہ حل کر دیں، تو یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی۔